دوسری بات یہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو اب جس کو یقین ہے کہ اتنی نمازیں ہوئی ہیں وہ اتنی ہی پڑھے گا، جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی ہیں تو پھر شریعت ہر شخص کے اوپر جو بوجھ ڈالتی ہے وہ اس کی استطاعت اور قدرت کے مطابق بوجھ ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اب ہم اس کو کہیں کہ بھائی کچھ بھی کرو تمہیں اتنی ہی پڑھنی ہے جتنی قضا ہو، بھائی مجھے یاد نہیں ہے تو میں اس یقین تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہوں۔ جب پہنچ نہیں سکتے تو شریعت کہتی ہے اچھا تم غالب گمان کرو، اندازہ کرو کتنی ہوں گی، تو غالب گمان جتنی ہو اس کو لگے کہ ہر سال کی ہوں گی، 1 سال کی، تو بس یہ غالب گمان فقہ میں یقین کے قائم مقام ہوتا ہے، لہٰذا اسی ہی کو یقینی مانیں گے اور اب وہ اتنی نمازیں پڑھے گا جو اس پر لازم ہے۔ پھر اس میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی، 6 نمازوں کا تو میں نے ترتیب کا صاحب ترتیب کا مسئلہ آپ کو سمجھا دیا تھا۔ بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی طرح پڑھ لے، پہلے ساری فجر پڑھ لے، پھر ساری ظہر پڑھ لے، پھر عصر پڑھ لے، پھر مغرب پڑھ لے، پھر عشاء پڑھ لے، پھر وتر پڑھ لے، اس طرح بھی کر سکتا، یا یوں کر لے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا ادا کرتا رہے، فجر کے ساتھ ایک فجر قضا کر لے، لوگوں کے سامنے نہیں کرنا ہے، گھر جا کے کرنا ہے۔ ظہر کے بعد 4 رکعت ظہر کی قضا کر لے، جب ظہر کی نماز ختم ہو جائے تو 4 ظہر کی پچھلی پڑھ لے۔ اسی طرح عصر میں نفل نہیں پڑھ سکتے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اگر مسجد میں پڑھیں گے تو کہ عصر کے بعد تو نفل منع ہوتا ہے، یہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ قضا پڑھ رہا ہے، گناہ کا اظہار گناہ ہے، گھر پہ پڑھیں گے۔ عصر کے بعد پڑھ لے عصر کی نماز، مغرب کے بعد مغرب کی، اور عشاء کے بعد عشاء کی پڑھ لے، تو روز کی نمازیں اس طرح کم ہوتی رہیں گی، لیکن یہ آپ کی سہولت پر ہے کہ آپ کو کیسے اس کا حساب رکھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر آپ کہتے ہیں تحریمہ، اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اس کے بعد آپ تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ شریف، اور اس کے بعد آپ سورت ملاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں اور پھر دوسری رکعت میں آ جاتے ہیں۔ فرض کر لیں آپ 2 رکعت ہی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس میں اب بہت ساری نمازیں ہیں تو اس میں اس کو شارٹ کر لیں، چھوٹا کر لیں تاکہ جلدی جلدی ادا کر سکیں۔ تکبیر تحریمہ تو یہ آپ کو کہنی ہے اللہ اکبر، باقی یہ سب چھوڑ دیں، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں، یہ بھی چھوڑ دیں، پھر سورت ملا لیں جو مختصر سی سورت آپ کو یاد ہو۔ پھر رکوع میں آپ جب چلے گئے تو رکوع میں ایک بار تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، 3 بار نہ پڑھیں تاکہ جلدی رکوع سے اٹھ جائیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں 1 بار تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر، یہ جلدی رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں ظاہر ہے کہ یہ کچھ بھی اس میں یہ نہیں ہے، تو کہاں سے شروع کریں گے دوسری رکعت؟ دوسری رکعت جو ہے وہ فاتحہ سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ شریف چھوڑ دیں اور سورت ملا لیں، اس کے بعد اسی طرح سے کرنا ہے۔ پھر قاعدے میں آ گئے آپ، آخری قاعدے میں بیٹھ گئے 2 سجدے کرنے کے بعد، تو اس میں التحیات آپ کو پوری پڑھنی ہے، التحیات پوری پڑھیں گے اور درود پاک کو مختصر کر لیں گے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، درود پاک مختصر کر لیں گے، تو یہ آپ کی نماز جو ہے وہ مختصر ہو جائے گی، جلدی ادا ہو جائے گی، تو آپ کی ہمت بڑھے گی کہ یار اس طرح جلدی ہو جاتا، تو ایک ہی وقت میں آپ 3 دن کی پڑھ لو گے کہ چلو یار یہ تو 6 رکعت پڑھ رہا بھی آسان ہو گیا، لہٰذا آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہوگی، جیسے ظہر قضا کر رہے ہیں، تو 2 رکعت میں تو بالکل اسی طرح سے کریں گے، اور جب تیسری رکعت پڑھیں گے تو تیسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی ہے، 3 بار سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع کے بعد اسی طرح سے ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھنی ہے، 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا اور رکوع میں چلے گئے، اور رکوع کے بعد اسی طرح سے ہے۔ پھر قاعدہ کرنا ہے، قاعدے میں التحیات پوری پڑھیں اور درود پاک کو مختصر کر کے سلام پھیر دیں، تو یہ آپ کی 4 رکعتی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ مختصر بالاختصار یہ طریقہ ہے نماز ادا کرنے کا۔